اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ احکامات اللہ نے بھیج دیے، طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں علم ہو چکا ہے۔ اب ہر چیز علم ہونے کے بعد اب نہ اللہ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہے نہ کوئی اور کتاب بھیجنی۔ اب سارا دار و مدار جو آخری پیغمبر کی آخری کتاب ہے انہی پر ہی ہے۔ اب سمجھنے والے کون ہوں گے؟ جو ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آخرت کے لحاظ سے سنواریں گے اور اللہ سے جنت حاصل کر لیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ دنیا داری کے اندر مگن اتنے ہیں کہ وہ دنیا داری کو ہی ترقی کو ترقی سمجھتے ہیں کہ میں خوشحال ہوں تو بس سارا کچھ ٹھیک ہے، اگر میرے اوپر غم آ جائیں تکلیفیں آ جائیں تو سمجھو اللہ ناراض ہے تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، بڑے مشکل زندگی گزر رہی ہے یار، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کب آسانی آئیں گی، کب سکون ملے گا۔ اب انسان بچپن سے لے کر اپنی آخری سانس تک جو زندگی گزارتا ہے اس میں کچھ اس کے جو شب و روز گزرتے ہیں اس میں کچھ اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ برے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ بہت کم ہیں جو انسان بچپنے کا کوئی نیکی یاد رکھ پائے، گناہ جو ان سے یاد رہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں رات گئی بات گئی، وہ تو یار بچپنا تھا، لڑکپن تھا، وہ تو یار ابھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو اس لیے انسان اس چیز کو بھولتا جاتا ہے، جو انسان کل گزرتا جا رہا ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے۔ آگے والی زندگی کے بارے میں وہ زیادہ پلاننگ کر رہا ہے اور زیادہ سوچ رہا ہے، اور دنیا داری کے لحاظ سے بھی کل کو کیا ہونا اور کل کو کیسے ترقی کرنی یہ انسان سوچ رہا ہے۔ جب اللہ نے قرآن کو مکمل کر دیا تو اللہ نے واضح طور پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واضح پیغام کر دیا۔ قرآن مجید میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اچھا جب مکمل چیز ہو جائے تو اس کو کہیں نہ کہیں تو رکھتے ہیں نا۔ ہمارے پاس کوئی چیز مکمل ہو جائے ہم اسے کہاں رکھیں گے؟ اگر کتابیں ہم نے لکھی ہیں تو کتابوں کے اندر ہیں، اگر ہمارے پاس الماریاں ہیں تو الماری کے اندر رکھیں گے۔ کوئی بھی چیز ہوگی جہاں ہم کوئی چیز اپنی چیز مکمل کر کے وہاں پر سیو کر دیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کو اس کا جو حفاظت کا ذمہ لے کر محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو وہ بھی اللہ نے حفاظت کے طور پر محفوظ کر دیا۔ اب ہر چیز محفوظ ہو چکی ہے جو ہم تک پہنچی۔ اب ہم اس کو دیکھیں تب بھی ہمارے اوپر ہے، نہ دیکھیں تب بھی ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم دیکھ کے اپنی زندگی کو ویسے گزاریں گے تو اس میں ہماری فلاح و جو کامیابی ہماری، اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے یار جیسے چل رہا ہے، لوگ جیسے چلتے آ رہے ہیں، میرے باپ دادا جیسے کرتے آ رہے ہیں، جیسے میں نے رسم و رواج دیکھیں، میں جیسے بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلتا آ رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہماری برادری کے اندر جیسے لوگ چل رہے ہیں ہم ویسے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ کیا صورتحال ہے، بھائی اب یہ معاملہ ہو گیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے کرنا، بھائی ٹھیک ہے ایسے کر دیتے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ گئی ہیں بس، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے یار جو میں کام کر رہا ہوں اس کو میں دیکھ ہی لوں، پرکھ ہی لوں، سوچ لوں کیا یہ وہ سنت کے مطابق ہے، کیا میرے پیغمبر نے کیا ہے، اجازت دی ہے، صحابہ کرام نے کسی نے کیا ہے۔ ان چیزوں کو ہم پست ڈال دیتے ہیں اپنے پردے کے پیچھے ڈال کر، اور ہم کہتے ہیں نہیں معاشرے میں یار لوگ کیا کہیں گے، میری ناک نہ کٹ جائے، لوگ باتیں کریں گے۔ ہمیشہ ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے بس، اور لوگ پھر بھی کہتے ہی رہتے ہیں۔ انسان مر جائے تب بھی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور فلاں بندہ بڑا ایسا، اور مجھے پتا کیسا تھا، اور میں بات تو نہیں کرنا چاہتا، فلاں بندہ مر گیا لیکن بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ایسے تھا، پھر بھی پیچھے پیچھے۔ اب اس کی کون دفاع کر رہا ہے وہاں پر مرنے کے بعد؟ تو آج ہمارے پاس موقع ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو چھوڑ کر رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یار میں نے جانا اس کے پاس ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ دنیا والے جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے مل کے اگر مجھے نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں دے سکتے، نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ جب یہ چیزیں ہماری اٹل ہیں تو پھر ہم ڈرتے کیوں؟ آج تک جتنے لوگوں نے ہمیں باتیں کی ہیں یا کرتے ہیں بتائیں، اس سے ہمارے روزی کے اندر کمی آئی ہے، ہماری عزت کم ہو گئی ہے، ہمارے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو عزت و احترام اور مقام بنا ہوا وہ کم ہو گیا؟ کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ تو پھر لوگوں کی ہمیں کیوں ڈر ہے، کیوں خوف لگا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک انسان کی ایک ایک نیکی جو ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے جو اس کے لیے کی ہوتی ہے۔
جو اس کے لیے کی ہوتی ہے خالص ہو کر کے کی ہوتی ہے، اور جو بندہ دنیا داری کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کے لیے، اس کو اللہ محفوظ ہی نہیں کرتا، چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں آج ہم دیکھیں، ہم اپنی کتنے شب و روز کے اندر نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ اچھا میرے اندر ایسی، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کون سی خوبی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے کہ میں جمعے کے لیے آ گیا ہوں تو میرے دوست احباب جو محلے والے رشتہ دار وہ بعض جتنے ہیں وہ اکثر نہیں آئے۔ یار وہ بھی تو ہماری طرح ہی بنے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی پہنتے ہیں، ہر چیز اسی معاشرے میں رہتے ہیں، تو میرے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ میں مسجد میں ہوں، میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں اس کا قرآن سن رہا ہوں، اس کے آگے جھک رہا ہوں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہوں، لیکن میری ہی طرح کے لوگ، میں ان سے بات چیت کرتا ہوں، لین دین کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ہر چیز اس کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ مسجد میں نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے نہیں آتا، وہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، ان کو فکر نہیں ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کسی کام کی بھی نہیں ہے کہ یار نیکی کا کام کریں۔ اگر ہم ان کو دعوت دیں تو وہ برا مان جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں بس رہنے دے بڑا حاجی ریا، الٹا ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار جا، تو نہیں مانتا تو نہ مانے، میرا کام کہنا تھا، ایک دفعہ کہہ دے، دو دفعہ کہہ دے، اس کے بعد ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں اسے۔ تو اللہ کے لیے انسان نیکی چاہے وہ ایک چھوٹی سی کیوں نہ ہو، جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صدقے کے حوالے سے تو حدیث بھی آتی ہے نا، انسان جب ایک پیسہ، ایک دھیلا، ایک جو بھی چیز، ایک چیز اللہ کے راستے میں خالص تن دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہیں پر ہی نہیں رکھتا۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے، اللہ اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، اس کو پال پوش کے بڑا کر دیتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جو اس نے اللہ کے لیے کی ہوتی ہے خالص ہو کے، اللہ کہتا ہے یہ تیری نیکی، وہ حیران ہو جاتا ہے، اللہ یہ تو میں نے نیکی کی نہیں۔ کرنے والا انسان خالص اللہ کے لیے کی، بھول گیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اور پھر اللہ جب اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ بندہ کرنے والا کہتا ہے اللہ یہ میں نے کی نہیں۔ اللہ کو تو علم ہے نا، اللہ کہتا تو نے فلاں وقت میں کی تھی، ہاں کی تھی، اللہ اتنی بڑی نہیں کی تھی، وہ تو چھوٹی تھی، اور میں تیری لحاظ سے چھوٹی تھی، اور میرے لیے جو خلوص کے ساتھ تو نے کی تھی میں نے اسے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اللہ ہمارے نیکی کی کس قدر کرتا ہے تو ہم بھی گنہگار ہیں، گناہ ہم سے بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری نیکی کی اتنی قدر کرتا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ہاں کوئی نیک عمل ہے، اللہ کوئی بھی نہیں۔ فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کو علم ہے، فرشتے موجود ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، وہ جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی ہے، اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں 99 رجسٹر، ایک کم 100۔ یار بندہ ہے کہ کیا ہے، اپنے ہم رجسٹروں کا خیال کریں، ہمارے کتنے بن گئے ہوں۔ ایک کم 100 رجسٹر فرشتوں نے ایک صفحے سے لے کر آخری صفحے تک سارے دیکھ لیے، اور 99 کے 99 رجسٹر دیکھ لیے، اور پھر عرض کیا کرتے اللہ اس نے کوئی نیکی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، غور کریں، فرشتے دیکھنے والے رجسٹر 99 ہیں، اور اللہ کہتا ہے اس کی کوئی نعمہ اعمال میں دیکھو کوئی نیکی ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ سوچے اس بندے کا کیا حال ہوگا جب فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایک صفحہ دیکھ لیا، ایک ایک لائن دیکھ لی، ہم نے سارے صفحات کو دیکھ لیا، ایک رجسٹر کو دیکھ لیا، دوسرے کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ 99 کے 99 پورے ہو گئے رجسٹر۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذرا دوبارہ چیک کرو، کیا اتنی گواہی کافی نہیں تھی؟ اللہ اس کی کوئی نیکی نہیں، اسے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتوں نے دیکھا غلطیاں نہیں ہیں ان سے ہوتی، لیکن اللہ پھر کیا فرماتے ہیں، فرشتوں ذرا دوبارہ چیک کرو۔ دوبارہ چیک کیا گیا، 99 کے 99 رجسٹروں میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کوئی نیکی نہیں ہے، ہم نے سارا دوبارہ پھر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دوبارہ پھر چیک کرو، اور چیک کرنے کے بعد پھر اور توجہ سے چیک کی گئی، اور ہر لفظ کو دیکھا گیا، ہر حرکت کو نوٹ کیا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ ایک معمولی سی نیکی۔ حدیث کے اندر الفاظ واضح کیا ہیں، اللہ ایک چھوٹی سی معمولی سی نیکی ہے، 99 رجسٹروں میں ایک معمولی سی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، آج کے دن ظلم نہیں ہونا، وہ 99 رجسٹر ایک سائڈ پہ اور اس کی چھوٹی نیکی ایک سائڈ پہ رکھ دو،
ذرا موازنہ کرو اس کا کہ یار ایک چھوٹی نیکی 99 رجسٹر پہاڑ بڑے بڑے انسان کے گناہ، اور وہ بھی اس پلڑے کے اندر انسان کیا کہے گا، یہ چھوٹی نیکی میرے کیس کام کی، یار کیا کرے گی، یہ کیا نیکی کرے گی، اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم بھی تو تھوڑا سا اندازہ لگائیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ کبھی غور تو کریں یار، سوچا کرو ان چیزوں کو، جب بھی لمحات سوچنے کے ملے کبھی پلٹ کر آخرت کے بارے میں حساب لگا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ جب نیکی رکھی گئی اس پلڑے کے اندر اور دوسرے پلڑے میں 99 رجسٹروں کے گناہ، اس کے ساری زندگی کے گناہ، اللہ اکبر، تو پھر کیا ہوا؟ حدیث کے اندر آتا وہ ایک نیکی اتنی وزنی ہوگی کہ 99 کے 99 رجسٹر اوپر ہوگی، اور وہ اتنی بھاری ہے کہ ہل نہیں رہی۔ آؤ ذرا سوچیں، میرے پاس اور آپ کے پاس وہ نیکی کوئی ایک ہے جو میری اور آپ کی نجات دلا سکے اللہ سے، جو گناہوں سے ہمیں بری کروا سکے، جو جہنم سے نجات ہو میں سرٹیفکیٹ دلوا سکے، اور جنت کا ہمیں مل جائے سرٹیفکیٹ کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ؟ قوم کب سوچیں گے؟ وہ نیکی کب ہم کریں گے؟ یا ہم نے کر لی ہے؟ اگر کر لی ہے تو کہیں ہم نے دکھلاوے کے اندر دوبارہ کسی کے اوپر تانا مار کے وہ ضائع تو نہیں کر دی؟ ہم نے کسی کو مینا مار کر تانا مار کر وہ ضائع تو نہیں کر دی؟ یا ہم کہتے ہیں ہاں یار میرے پاس ایک نیکی ہے، مجھے امید ہے وہ اللہ مجھے قبول کر کے جنت دے دے گا۔ بھائی میں کیوں اس کا منہ سے دوبارہ اظہار کر رہا ہوں؟ نیکی کر کے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، اسے بھول جانا چاہیے تھا۔ نیکیاں تو یہ ہوتی ہیں جو انسان کر کے بھول جائے۔ اور ہم اگر آج بھی سوچیں نا، اپنا موازنہ تھوڑا سا کر کے دیکھیں، تو ہمیں ہر وقت نیکیاں نظر آئیں گی۔ یار میں تو انشاءاللہ اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، جنت مل جائے گی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، میں اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتا ہوں، میں لوگوں کی ہیلپ بھی کہیں نہ کہیں کر دیتا ہوں۔ لیکن جب تو کر رہا ہوتا ہے اس وقت تیری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 8 دن بعد جمعہ پڑھتے ہیں، سال بعد عیدیں پڑھتے ہیں۔ اب ہم ذرا موازنہ کریں کہ جب ہم نماز کے لیے آئے ہیں، سب کو پتہ نماز کے لیے جا رہا ہے، مجھے پتہ میں نماز کے لیے آیا ہوں، لیکن جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو کیا میں واقعی نماز میں رہتا ہوں یا دنیا میں چلا جاتا ہوں؟ آئے تو ہم نماز کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پڑھنی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو نماز جیسے میں نے اللہ اکبر پڑھی، تکبیر کہی، اور ساتھ ہی مجھے خیالات آ گئے میں نے فلاں کا حساب دینا ہے، فلاں کا معاملہ کرنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میری نماز میں کیا۔ کبھی میں نے اپنی جو نماز میں اپنے منہ سے ادا کرتا ہوں، کبھی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہو، یا ہماری جو زبان پہ چڑھی ہوئی ہے ایک رٹا، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک جلدی تو بس جلدی جلدی پڑھ گیا، اور ساتھ خیالات، یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کے زبان اس کے کان سن رہے اور بندہ سے خیالات میں چلا جائے؟ اس کا مطلب ہے اس کی زبان پر رٹی ہوئی ہے الفاظ جو نماز کے وہ رٹے ہوئے ہیں، اور اس نے بس وہ پڑھنا ہے، اور جیسے بھی پڑھنا وہ پڑھتے ہی جانا ہے، نہ اس میں یہ سانس لیتا ہے، نہ اس کو سانس لینے اور باہر اخراج کا اور اندر لینے کا پتہ چلتا ہے۔ اگر بندہ کوئی قرات کرے اونچی آواز میں تھوڑا سا پڑھے، میرے خیال میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتا، اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ کبھی پڑھ کے دیکھیں آپ، جس سپیڈ کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سانس کے اندر پوری سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں۔ ہم ذرا ویسے بھی کبھی پڑھ کے دیکھیں نا، اونچی آواز میں کبھی پڑھی جاتی ہے ہم سے، آدھی پڑھی جاتی ہے۔ تو کبھی ہم نے غور کیا ہو نماز کے اوپر، توجہ کی ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو سن تو لوں اپنے کان سے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ اگر ہم اتنی جب سننا شروع ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے ہم نماز بھول جائیں گے کہ یار یہاں سے آگے کیا آتا ہے، ہمیں پھر وہی اسپیڈ سے پڑھنا پڑے گی، تب ہماری نماز پوری ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، اس میں آپ نے ہی پڑھنی ہے، آپ نے ہی سننی ہے، اور آپ نے ہی موازنہ کرنا ہے کہ میری نماز کیسی ہے۔ آئے ہم اللہ کے لیے ہیں، نماز ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یار پڑھی تو 3 پڑھنی تھی، پڑھ 4 گیا، 4 پڑھنی تھی، پڑھ 5 گیا، 4 پڑھنی تھی اور پڑھ 3 گیا۔ کیوں؟ پڑھنے تو اللہ کے لیے آیا تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، تجھے پتہ تھا میں ظہر کی جا رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مغرب کی جا رہا ہوں، یہ صبح کی جا رہا ہوں، عشاء کی جا رہا ہوں، تجھے پتہ تھا اس کی رکھتے کتنی ہیں، تو پھر کیوں کر گیا تو ایسے؟ اس کا مطلب ہے میری توجہ نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے آیا ہوں یا فارمیلٹی پوری کرنے آیا ہوں. ایک فرض کے طور پر ہم آگے، بس میں نے فرض ادا کرنے آگے، ٹھیک ہے جی. تو ذرا غور کریں یار، ہماری کب یہ اصلاح ہو رہی ہے؟ کتنی نمازیں ہم پڑھیں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، اور کتنی ہماری عمر ہوگی پڑھ پڑھ کے، لیکن آج تک ہمیں نماز کا جو معنی اور مطلب کا نہیں پتہ چلا کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا جواب دے رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک خود فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد، میری تعریف. اب اللہ کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسپیڈ ہی اتنی ہماری. اللہ ہمارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم تعریف کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں کہ نہیں. اور یہی چیز سمجھانے کے لیے فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ کے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کے یہ سوال کیا، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا؟ 4-5 سوالوں میں یہ چیز، ایک سوال، بتاؤ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو ایسے کھڑا ہو جیسے تو انسان، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہم تصور میں لا ہی نہیں سکتے. اچھا تو ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کبھی غور ہم نے کیا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری حرکتیں دیکھی ہوں، میری نماز میں رکوع سجدہ اور جو قیام ہے اس کو دیکھا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، میرے دل میں آیا ہو یہ بات. یار بندہ کیسا ہے، اللہ کو سامنے رکھے اور پھر وہ سپیڈ لگا دے، اللہ کا اس کے سامنے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ تیز تیز نماز پڑھ جائے. یہ کیسے ہو سکتا؟ بندے کا ذہن جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم اس کی آنکھوں سے پانی خود بخود بہنا شروع ہو جائے. یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں آتا، سخت ہو گئے نا ہمارے دل، رونا کہاں آتا؟ کوئی مر جائے تب نہیں روتے، کوئی نقصان ہو جائے تب نہیں روتے. ہاں معاوضہ ضرور کرتے ہیں، مر گئے مر گئے مر گئے، یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں. نقصان ہو گیا جی بس، او ہو کیا ہو گیا، رب کے سامنے کرو، وہ نہیں آتا ہم سے. اب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ ہی بنا لو. یار یہ بھی ہم سے ہوتا، رونا نہیں آتا نہ کوئی بات نہیں، تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، رونا نہیں آتا، تمہاری آنکھیں نہیں برستی، تو رونے والا منہ بنا لو. دل میں تو ندامت اور شرمندگی لاؤ تھوڑی سی. تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، انسانوں کے سامنے نہیں ہو. تو ہم کب سوچیں گے، کب اپنی نمازوں میں اصلاح اپنی کریں گے، کب ہم اپنی نیکیوں کو پر توجہ دیں گے، کب ہم ایسی ایسی نیکیاں کریں گے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اس نیکی پر بھی مجھے اللہ جنت دے دے گا اور اس پر بھی مجھے جنت دے دے گا. ہمارے تو گناہ ایسے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرو تاکہ نیکی تمہاری گناہ کو مٹا دے. نیکی تمہاری گناہ کو مٹا دے. کیا ہماری اتنی نیکیاں ہیں کہ ہمارے سارے گناہ مٹ جائیں؟ اتنی نیکیاں ہیں کہ سارے گناہ مٹ جائیں؟ نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر ان گناہوں کو دھوئیں. کس سے؟ آنکھوں کے پانی سے. دل کو نرم کر کے، دل کے اندر افسردہ ہو کر، ندامت اور شرمندگی لا کر، افسوس کر کے کہ میں نے جو وقت گزار دیا اللہ، بہت وقت برا گزرا ہے. اس پچھلے وقت میں صرف گناہوں کو دیکھو، اس میں نیکیوں کو نہ دیکھو. یہ انسان کے لیے عاجزی کے لیے کہ پیچھے دیکھے گا تو گناہوں کو دیکھے، نیکیوں کو نہ دیکھے. اور آگے دیکھنا ہے تو آگے نیکیوں کی طرف نظر رکھے، گناہوں کو نہ رکھے. کہ میں نے کل کو یہ نیکی کرنی ہے، پرسوں یہ کرنی ہے، میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ ایسا کوئی نہ کام کروں گا جس سے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کے لیے میں نے کرنا. اب یہاں پر فرشتے نے کہا اللہ اس کی ایک نیکی ہے اس کے پلڑے میں رکھی گئی تو وہ وزنی ہوگی، اللہ نے اس کو ایک نیکی کے بدلے جنت دے دی. ایک نیکی کے بدلے جنت. اور ہم یہاں پر اتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے. مجھے ہم اگر احتساب اپنا کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری کوئی ایک عمل ایسا ہو جو اللہ قبول کرے. امید رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے کہ اللہ ہر عمل ہمارا قبول کر رہا ہے، لیکن ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، سرٹیفکیٹ کے طور پر نہیں کہہ سکتے میں جنت. ہاں جو پیغمبر نے کہہ دیا، جو مہر لگا دی، وہ اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں یہ بندہ دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے. کیسے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز فرضی نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اب دیکھ لیں ایک آیت ہے تیسرے سپارے کے اندر، ایک آیت ہے آیت الکرسی، لاکھ گناہ کیے ہوں، ساری زندگی گناہ کیے ہوں، پیغمبر کی مہر لگی ایک سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہے، کوئی ہے چیلنج قبول کرنے والا ہم نے؟ جو آیت الکرسی پڑھے گا نماز فرضی نماز کے بعد، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا ایک فاصلہ ہے، موت آئی نہیں اور وہ جنت میں گیا، یہ کس نے کہا؟ یہ عام کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سچی بات ہے، سچی بات ہے۔ آج ہم اس بات پر کہہ سکتے ہیں اگر میں نماز فرض 5 نماز پڑھتا ہوں اور 5 نمازوں کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو میں اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہوں۔ کیوں؟ کہ میرے پیغمبر نے مہر لگی ہوئی مجھے دی، مہر لگا کے مجھے سرٹیفکیٹ دیا کہ کوئی بندہ بھی حاصل کرنا تو کر لو۔ اب ہم کسی کے پیچھے مجھے وظیفہ بتاؤ جی، مجھے فلاں وظیفہ بتاؤ جی، میں کون سے ایسا کام کروں میرے دولت ہو جائے۔ ہمارے وظیفے ایسے ہوتے کہ میں دنیا میں ترقی کر جاؤں، مجھے ایسا وظیفہ دو دوسرے کا ستیہ ناش ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے تو حاصل کرو، لیکن ہمت کس میں؟ اپنے آپ ہی عمل کرنا نا، جنت بھی تو آپ خود ہی لینی ہے نا، کسی اور کو تو نہیں لے کے دینی۔ عمل آپ کرو، پیغمبر کا سرٹیفکیٹ آپ خود حاصل کر سکتے ہو، لیکن جس میں شوق ہو، جذبہ ہو کہ میں نے واقعی کرنا ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھانا ہے، وہ آج سے تہیا کرے اور مرنے تک کا انتظار کرے۔ جب اللہ نے موت آنی ہے وہ مرا نہیں، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا سرٹیفکیٹ، فرمایا ہر مغرب کی نماز کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد، لو 5 نمازیں ختم، 2 نمازوں کی بات آ گئی، صبح کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد جو صرف 4 لفظ پڑھتا ہے، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، 4 لفظ، مشکل بھی نہیں ہے یار، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، صبح ٹائم، شام ٹائم۔ فرمایا اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اگر یہ بندہ گنہگار بھی ہوا، اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا، تب بھی جہنم اس کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اور کیا چاہیے؟ گناہ تو ہمارے پہلے بہت، ڈر تو ہمیں جہنم کا ہی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم نہ پھینک دے، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم جل سڑ نہ جائیں، یہی تو ہمیں خوف ہے۔ اور پیغمبر یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جو بندہ بھی تم میں سے ایمان کی حالت کے اندر صبح 7 مرتبہ اللہم آجرنی من النار اور شام مغرب کی نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد اللہم آجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اگر یہ جہنم میں گیا، جہنم میں اس کا کچھ بال بھی ایک جلا نہیں سکے گی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور کیا چاہیے؟ تکلیف ختم۔ تو یہ سرٹیفکیٹ لینے کب ہیں؟ کس نے لینے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے دیا؟ پھر اللہ قرآن مجید میں فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور تمہاری ایک جو ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی نا وہ میرے پاس محفوظ ہے، تم چاہے بچپن میں کر لو، چاہے جوانی میں کر لو، چاہے بڑھاپے میں کر لو، تم بھول جاؤ لیکن میرے پاس وہ محفوظ ہے، جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو تمہاری ذرہ برابر بھی بھلائی ہوگی وہ تمہیں میں دکھا دوں گا، یہ تو نے کیا تھا۔ اور ہم کہیں گے اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، ویسے ہی چھوڑ دے گا، بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کس کے لیے؟ یہ بھی تو سوچنا کس کے لیے؟ اللہ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو تمہاری ذرہ برابر بھی برائی ہوگی، گناہ ہوگا، وہ بھی تمہارے سامنے میں کر دوں گا۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم۔ کس کے لیے؟ صرف اس کے لیے جس کو پیغمبر نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ میرے صحابہ ذرا اعلان کر دو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا کلمہ لا الہ تو ہم سارے کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل غیر مسلم بھی لا الہ پڑھ لیتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جو لا الہ الا اس کا معنی اور مطلب جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اس پر یقین رکھتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے التجا نہیں کرتا،
جب کرتا ہے اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں اللہ کو بتاتا ہے، جو بھی معاملات ہو جائے اللہ کو بتاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ذات ہے، وہ مجھے مشکلات سے نکالے گی، وہ میری مصیبتوں کو دور کرے گی، اللہ ہی ہے جو میری مدد کرے گی. تو جو اس پر قائم رہے گا وہ جنت میں لازمی جائے گا. آتا نا حدیث کے اندر آخری جنتی وہ کیوں جائے گا؟ اس نے کلمہ یہ پڑھا ہوا تھا لیکن گناہ اس کے تھے، جہنم میں چلا گیا، اپنی سزا مکمل ہوئی، سزا مکمل ہونے کے بعد پھر اس کو لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، کتنے مراحل سے گزار کے لایا گیا اسے، اور پھر کہتا اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ کہتا یہ ساری تیری جنت. کہتا اللہ تو مذاق کیوں کر رہا ہے؟ جنت میں جتنے جنت جانے والے تھے انہوں نے تو پہلے ہی قبضہ کر لیا، میرے لیے کیا بچے گی؟ فرمایا کیا تو ایک بادشاہ جس کی ملکیت میں ہوتی ہے ایک بادشاہ کی زمین کے اوپر، اتنی جنت تیرے لیے کافی؟ اللہ کافی، اللہ بہت ہے یار. دیکھیں بندہ جنت کے لیے زمین کا ٹکڑے جتنی جنت لینا چاہتا ہے کہ ایک بادشاہ جتنی مل جائے تو مجھے تو پارے نہیں آ رہے ہوتے. اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ میں تجھے 10 بادشاہوں جیسی جگہ دیتا ہوں. یہ آخری جنتی ہے جس نے صرف کلمے کے اوپر اعتماد رکھا تھا، بھروسہ رکھا تھا، اس پر قائم رہا تھا، دنیا داری میں مگن رہا، گناہوں کے اندر لبڑا رہا، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود اس نے کلمے کے مخالف نہیں کیا، کلمے کے مخالف نہیں کیا، مشرک نہیں بنا، شرک نہیں کیا، اس نے غیر اللہ کی طرف نہیں گیا کہ آج رب کو چھوڑ دو، رب تو میری سنتا نہیں. نہ، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا رب نہیں سنتا. بھائی رب نہیں سنے گا تو سنے گا کون؟ جس اللہ نے مجھے بنایا ہے اور جس نے مجھے بغیر کھانے پینے، ہماری بغیر ضرورتوں کے ہمیں ہر چیز عطا کر دی. لوگ ہمیں آج ہم دیکھیں نا تو لوگ کہتے ہیں دل دا بڑا کوڑا ہے، زبان دا بڑا کوڑا ہے، یہ نہیں چاہتا میں ترقی کراں. یہ ہمارے لوگوں میں معاشرہ ہے. لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا ہو جائے تو وہ اس کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، اللہ یہ ہوئی تباہ و برباد ہو جائے. وہ کیسی کیسی بددعائیں دیتے ہیں. کیا ان کی بددعائیں جو زبان سے نکلتی ہیں اللہ نے پوری کی؟ مظلوم کی بددعا اللہ ضرور سنتا ہے. مظلوم کی بددعا کے لحاظ سے اللہ کے حدیث کے واضح آتا ہے کہ 7 آسمان اللہ کا عرش کو ہلا دیتی ہے مظلوم کی بددعا. اس سے بچنا چاہیے. وہ کون مظلوم؟ غریب مسکینوں میں سے آتی ہے، امیروں میں سے نہیں نہ آئے گا. جو غرور و گھمنڈ پہلے ہی ہوتا ہے اس کے اندر، پیسہ میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے سے یہ کر دوں گا، پیسے کی بنیاد پر اس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے بس پرا ہو جاؤ، میں تجھے یہ کر دوں گا. لوگ کہتے ہیں اس سے بچ کے رہنا، اس کے تعلقات بہت ہیں. اور جب غریب کے کسی کے ساتھ پھڈا پڑ جاتا ہے وہ پھر سیٹیاں بھی چنگے دیتا ہے، رگڑتا بھی اچھا ہے. پھر کہتا ہے یار اب تیرے تعلقات کہاں گئے، اب تیرا پیسہ لین دین کہاں گیا، غریب تجھے لے کے بیٹھا ہوا. تو دیکھیں جب اللہ کی طرف سے مار پڑنی ہو نا تو وہ اللہ پھر کسی کو نہیں دیکھتا. اللہ اس کے کسی لحاظ سے کوئی بندہ کام نہیں آنے دیتا، سارے اس کے رائے گاہ جاتے ہیں، پیسہ دھیلا برباد ہو جاتا ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم سوچیں، ہمارے پاس نیکی کرنے کے لیے لمحات ہیں، ہمارے پاس ابھی زندگی اللہ نے جو دی ہوئی ہے اس کو اس لحاظ سے سوچیں کہ میں کوئی نہ کوئی نیک کام کروں. نیت ارادہ تو کم از کم کر لے، اس پہ بھی ہمیں اجر مل جائے. پلاننگ تو ہم کریں نا. اگر ہم پلاننگ کریں گے یار میں کل یہ نیکی کروں گا، اگر اللہ توفیق دے دے تو کیا ہی بات ہے، نہ ملے تو پھر اس کی نیکی تو لکھی جائے. اور 100 قتل کرنے والا اس نے کیا نیکی کی تھی؟ 100 قتل کرنے والا صرف وہ کیا تھا؟ یار مجھے بتاؤ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جا. معافی نہیں مانگی اس نے، ارادہ بدلا، نیت بدلی، یار میں جاؤں اور میں معافی مانگوں، ان لوگوں میں رہوں. راستے میں موت آئی تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر الفاظ مختصر یہ، اللہ نے جس طرف وہ جا رہا تھا وہ زمین زیادہ تھی، اللہ نے اس کو حکم دے کے کم کر دیا، اور جدھر سے جا رہا تھا گناہ گار والوں کی وہ کم تھی، اللہ نے اس کو پھیلا کے زیادہ کر دیا. اور نیکی کے فرشتے آئے اور جنت میں اسے لے گئے. جنت والے فرشتے آ کے اس کی روح قبض کر کے جنت میں لے گئے. تو اللہ چاہتا ہے تمہاری نیت بدلے، میں تو سارا کچھ بدل دوں.